السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، آج دنیا بھر کے بیشتر ممالک میں ایک ایسا دن منایا جا رہا ہے جس میں بات ہو رہی ہے آٹزم کی، یعنی ورلڈ آٹزم ڈے۔ آج کے دن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آٹزم ہی کے موضوع پر بات چیت کریں گے اور دیکھا یہ جائے گا کہ آٹزم ہوتا کیا ہے، کس طرح کا مرض ہے اور ان لوگوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے جو کہ اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اجمل کاظمی، جو کہ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں اور جن کا تعلق کاروان حیات ہاسپٹل سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، آٹزم کس طرح کا مرض ہے؟ دیکھیں، آٹزم جو ہے یہ بچوں کی بیماری ہے، چائلڈ سائیکیٹری میں آتی ہے جی، اور یہ بہت سیویئر سائیکیٹرک النیسز میں بچوں کی آتی ہے۔ جی، آٹزم کو آج کل آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ اس میں اسپیکٹرم میں کئی بیماریوں کے نام آتے ہیں، اس میں ایسبسٹزم آتا ہے اور اس کے علاوہ آٹسٹک چلڈرن ہوتے ہیں۔ اچھا، آٹسٹک جو ہے وہ ذرا زیادہ سیویئر قسم کی سمٹم جو آتے ہیں تو اس کو آٹزم کہتے ہیں۔ آٹزم عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ نارمل ہوتا ہے اور شروع میں ہو سکتا ہے کہ وہ جب پہلے 2-3-6 مہینے تک بولنا بھی شروع کر دے، تھوڑا سا نام بھی لے لے اپنے ابا کا، اماں کا، اور لیکن جیسے وہ 3 سال تک پہنچتا ہے اس کی فنکشننگ متاثر ہو جاتی ہے اور 3 ایریاز سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک تو ایریا اس کا ہوتا ہے کہ اس میں اس کی جو لینگویج ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی ہوتی، جی، اور بچہ جو ہے وہ الفاظ منہ سے صحیح نہیں نکال پا رہا ہوتا اور ایک بات کو بعض دفعہ ریپیٹ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک ہی ورڈ کو اگین اگین، جس کو ایکولیلیا کہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو سوشل ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ بالکل ڈیولپ نہیں ہوتی، وہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ بالکل ہی اس کا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ پھر عام طور سے بچوں کو اگر ماں باپ گود میں لیں یا ہاتھ لگائیں تو بچے بڑا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ یہ بچہ اس سے بہت زیادہ چڑھتا ہے اور بالکل پسند نہیں کرتا کہ اس کو ہاتھ لگایا جائے، اس کے قریب جایا جائے، یعنی تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ اور جو سوشل ریلیشن شپ ہوتے ہیں، جو کلوز ہوتے ہیں نا، جیسے بچہ ہوتا ہے، ماں باپ اگر اس کی طرف دیکھے گا ہنس کے تو بچہ بھی ہنس کے دیکھے گا، ایسے بچے نہیں دیکھتے۔ پھر یہ ہے کہ ایسے بچے جب 2-3 بچے آپس میں، جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے، 2-2.5 سال کا ہو گیا ہے، آپس میں بچے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بچہ بالکل نہیں کھیلتا اور بالکل بچوں کے ساتھ کوئی چیز اپریشیٹ نہیں کرتا۔ جو بچوں کے گیمز ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچے گیم پسند کرتے ہیں وہ نہیں کھیلتا اور بالکل اس کے چہرے پہ ایکسپریشنز نہیں ہوتے۔ تو یعنی جذبات سے آ رہی، جذبات سے بالکل، وہ اس میں جذبات کا احساس نہیں ہوتا اور دوسروں کے جذبات کو محسوس نہیں کرتا۔ جیسے چھوٹے سے بچوں کو اگر آپ، جن کے گھروں میں بچے ہیں، اگر وہ دیکھیں عام طور سے، تو بچوں کو اگر آپ دیکھیں ہنسیں تو بچہ بھی آپ کو دیکھ کے ہنستا ہے، بالکل، اور مسکراتا ہے اور پھر بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان بچوں میں لیکنگ ہوتی ہے جی، اور 3 سال کی عمر تک یہ بالکل واضح ہو جاتی ہے اور صاف نظر آنے لگتی ہے۔ اس کے یہ سارے معاملات صرف جذبات کی حد تک محدود رہتے ہیں یا سوچنے سمجھنے کا جو عمل ہوتا ہے سارا عمل، اصل میں یہ جو بیماری ہیں یہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہیں۔ پیدائشی طور پہ بچے کا جو دماغ کا ڈیولپمنٹ ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا، اس میں نیورو ٹرانسمیٹر سسٹم نہیں ہے اور جو اس میں سیلز کی مائگریشن دماغ میں جو بچوں کی ڈیولپمنٹ میں ہوتی ہے نیورونز کی، وہ صحیح نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے، تو کوگنیٹو فنکشن بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اس کا بچے کا۔ جی، تو 2 تو یہ پہلو ہو گئے۔ تیسرا جو پہلو ہوتا ہے وہ بیہیویئر کا ہوتا ہے بچے کا۔ بچہ ایک ہی چیز کو ہر وقت کرنا چاہتا ہے، جیسے بچہ 4-5 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ ایک ہی گیم مستقل کھیلنا چاہے گا، ٹی وی پہ ایک ہی پروگرام کو ہر وقت دیکھنا چاہے گا، اور ذرا سی بھی چیز میں تبدیلی آئے گی تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ پھر اس کے اندر ٹیمپر ٹینٹرم، جیسے بچے زمین پہ لیٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ بہت زیادہ اس میں بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، یہ 3 چیزیں ہیں، ان میں سے چند چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر یہ اس طرف رجحان ضرور جانا چاہیے بیماری کا۔ اور دنیا میں اب آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا جلدی اس کو تشخیص کر لے جائیں اتنی اس کے ٹھیک بہتر کرنے میں، علاج تو اس کا ہے نہیں، کوئی کیور تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن امپروومنٹ بہت زیادہ لایا جا سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، 3 سال کی عمر آپ نے بتائی جس کے اندر یہ معاملہ عام طور پر واضح ہو جاتا ہے بچوں کو، جی جی، والدین کن اشاروں کو پک کر پاتے ہیں اس میں سے؟
اصل میں دیکھیں یہ جو ظاہر ہے یہ چیزیں جن کی ریسرچ سب سے زیادہ امریکہ میں ہوتی ہے. امریکہ کے انہوں نے یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہی چیز جو ہے وہ 12 سے 18 مہینے کے اندر پتہ چلنا شروع ہو جائے, کیونکہ کلوز آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ماں باپ اس کو پکڑ نہیں پا رہے ہوتے, سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ یہ کیا پرابلم بچے کو ہو رہا ہے. تو جتنا اس کے ایک خاص ایویلویشن سسٹم ہے جو پاکستان میں تو اتنا نہیں لیکن امریکہ میں ہے, جس کے اندر جیسے میں نے آپ کو جو باتیں بتائیں یہ سب بچوں سے چیک کرتے ہیں, ان کا ایک چیک لسٹ ہے, اس کا پورا ایک ریٹنگ اسکیل ہے جس سے وہ اندازہ کرتے ہیں بچے کو پرابلم ہو رہا ہے. اور جب بچے کو اگر پرابلم لگتا ہے تو پھر اس کا پورا سائیکیٹرک ایویلویشن کراتے ہیں. اس کے ایویلویشن کے اندر سائیکالوجسٹ ہے اور آکوپیشنل تھراپسٹ ہے اور سائیکیٹرسٹ, ملٹی ڈسپلنری, یعنی بین الاقوامی لیول پر اسکریننگ کرنے کی کوشش کی ضرورت ہے, اور وہ کی جاتی ہے کیونکہ یہ پرابلم پچھلے 1980 کے بعد سے نا بڑھنا شروع ہو گیا ہے. بالکل. اب اس کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تشخیص بہتر ہو رہی ہے, یا ملک جو دنیا کے حالات ہیں, ہم لوگ جو بہت سی آرٹیفیشل لائف گزار رہے ہیں, اور بہت ساری ہم لوگ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو پریزرو کی جاتی ہیں, اور اس کے اندر کون سے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہم لوگ لیتے ہیں, اس سے ابھی کسی کو پکا تو نہیں پتا لیکن بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ سوچیں اس بات سے کہ پہلے کہا ہی جاتا تھا کہ ہر 1000 میں ایک بچے کو مشکل سے ہوتی ہے, اب جو لیٹسٹ ہے وہ 6.5 کے قریب بچے ہر 1000 میں, یعنی ہر 150 میں ایک ہو گیا ہے جی. تو ایک چیز بڑھتی جا رہی ہے, اور کیونکہ اس کا کوئی پریونشن بھی نہیں ہے, کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے جس کو واضح طور پہ آپ بتا سکیں, تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ کیفیت نہ ہو. اور ہمارے ملک میں بھی ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں بچے, اور یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے مسائل بالکل ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ 20 سال کی عمر میں 20 سال کا ہو جاتا ہے, 10 سال کی عمر میں 10 سال کا ہوتا ہے, تو اس کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں جی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں ان میں عام طور سے مینٹلی ریٹارڈیشن بھی ہو سکتا ہے, آئی کیو کم بھی ہو سکتا ہے, نارمل بھی ہو سکتا ہے. تو اگر بچے کا آئی کیو کم ہے تو اس کا علاج مینجمنٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. پھر ایسے بچوں میں 20 سے 40% بچوں میں مرگی کے دورے بھی پڑنے لگتے ہیں. پھر ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں بعض بار ان کو سائیکیٹرک النس ہونے لگتی ہے, اینگزائٹی ہونے لگتی ہے, ایون جو سائیکوسس ہوتا ہے جس میں مریضوں کو آوازیں آنے لگتی ہیں وہ تک پیدا ہونے لگتی ہیں. پھر بیہیویئر پرابلم بہت زیادہ ان کو بعد میں ہونے لگتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈیفارمیٹیز بھی پیدائش کے وقت پر ہوتی ہیں کافی بچوں میں, تو کیا ان کے ساتھ بھی کوئی ایسوسیشن ہے کہ جو بچے آٹسٹک ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی ڈیفارمیٹی پائی جاتی ہے پیدائشی طور پر؟ دیکھیں کوئی اسپیسیفک نہیں ہے, ڈیفارمیٹی ہو سکتی ہے. جتنی بھی دوائیاں ٹیریٹوجینکس ہیں, جو دوائیاں پریگنینسی کے اندر کمپلیکیشن کر سکتی ہیں وہ آٹزم کر سکتی ہیں. یعنی ہو سکتا ہے وہ کسی ماں نے کوئی دوا شروع میں کھا لی ہو اس کو. اچھا بچہ ڈیولپ جو ہوتا ہے وہ پہلے 3 مہینے میں مین ڈیولپمنٹ ہے, وہ 3 مہینے میں تو بعض دفعہ ہمارے ملک میں تو پتہ ہی نہیں چلتا پریگنینسی کا. تو اتنی ساری دوائیاں ہیں, اور پھر ایک ہومیوپیتھک دوائیاں ہیں, پھر ایلوپیتھک دوائیاں ہیں, پھر حکیموں کی دوائیاں ہیں جن کا کسی کو کچھ نہیں پتا. وہ ساری دوائیں جو کھاتے ہیں, جیسے کہا جاتا ہے یہ ہے کہ ہیوی میٹلز ہیں, یا یہ ہے کہ ایون جو پیٹرول کے سونگھنے سے جو بعض لوگوں کو ایڈکشن ہوتا ہے, پیٹرول سونگھنے لگتے ہیں, یا ایون سگریٹ کے زیادہ پینے سے, یہ سب وہ نہ ہو تو تابکاری یا ریڈیشنز کا معاملہ بھی ہے, ریڈیشن کا بھی معاملہ ہے. بولے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس کو کر سکتے ہیں. تو اس کا پریونشن جو ہے, جتنی ہیلدی لائف آپ گزاریں گے, جتنے آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھیں گے, اتنے ہی چانسز یہ ہیں کہ یہ بیماری بچوں کو نہیں ہوگی. لیکن ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو پھر تو یہ لائف لانگ ماں باپ کے لیے ذمہ داری آتی ہے, اور ایسے بچے بڑے ہو کے عام طور سے انڈیپینڈنٹ رہ نہیں پاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مینٹل ریٹارڈیشن کا آپ نے تذکرہ کیا تھا, اس حوالے سے میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عام طور پر مینٹل ریٹارڈیشن اور نفسیاتی مسائل کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ کوئی مینٹل النس کا شکار ہو جائے تو اس کو بھی کافی حد تک عین ممکن ہے کہ اسی صف میں کھڑا کر دیا جائے. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مینٹل ریٹارڈیشن اور مینٹل النس, ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے یا کیا تفریق پائی جاتی ہے؟ تو بالکل مختلف چیزیں ہیں, اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے علاج کے لیے باہر کے ملکوں میں سسٹم بالکل سیپریٹ ہیں. اسپیشل چلڈرن کی الگ علاج ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو اب اسپیشل چلڈرن کہا جاتا ہے, کیونکہ مینٹل ریٹارڈیشن جو ہے ایک طرح سے ایک اسٹگما کی طرح کا لفظ ہے جی. تو ان لوگوں کو اسپیشل چلڈرن کہتے ہیں. یہ بچے پیدائشی ہوتے ہیں, اور نفسیاتی بیماریاں نارمل زندگی گزارنے کے بعد پیدا ہوتی ہیں. ایون بچے کو ہوں گی, اگر 10 سال تک بالکل نارمل زندگی آ رہی ہے, 10 سال کے بعد اس کو کوئی بیماری پیدا ہو گئی تو اس سے پہلے کا عرصہ بالکل نارمل گزرتا ہے. اس کی تعلیم بھی نارمل ہوتی ہے, اس کی گروتھ بھی نارمل ہوتی ہے, اس کے سارے فنکشن بالکل نارمل ہوتے ہیں جی. جو مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہوتے ہیں یہ پیدائشی ہوتے ہیں, اور پیدائشی طور پر یہ جب
پیدا ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ماں کی ڈیلیوری میں کمپلیکیشنز ہوتی ہے، یا ہائپوکسیا ہو گیا، یا کوئی فیملی ہسٹری ہے، یا ایک ڈاؤن سنڈروم جس کو کہا جاتا ہے، جس میں خاص بچے کا چہرہ ہوتا ہے، اس کا گول مون فیس ہوتا ہے اس کا، اور اس کے کانوں کا فیس ایک چینج سا ہوتا ہے، تو وہ ایک خاص سنڈروم ہے ڈاؤن سنڈروم، وہ بچوں میں آتا ہے تو وہ بھی مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ جب بیٹھنا شروع کرتے ہیں تو پھر جیسے ان کی جو مائل اسٹونس ہیں وہ ڈیلیڈ ہوتے ہیں، پھر ان کی ہر چیز ڈیلیڈ ہوتی ہے، بولنے میں بھی دیر میں یہ بولتے ہیں، اسکول بھی دیر میں جاتے ہیں، اسکول میں پڑھائی میں بہت کمزور ہوتے ہیں، اور چیزیں یاد ان کو نہیں رہتی، حساب کتاب نہیں کر پاتے۔ تو یہ بچے خاص قسم کے ہوتے ہیں جس کا نفسیاتی بیماری ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن مینٹل ریٹارڈیشن کے بچے بڑے ہونے کے بعد ان کو بیہیویئر پرابلم شروع ہونے لگتے ہیں۔ جی تو یہ بالکل ایک دو سیپریٹ چیزیں ہیں۔ نفسیاتی بیماریاں ہیں وہ تو بالکل الگ ہیں، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، سائیکوٹک النس ہے، وہ عام انسان کسی کو بھی ہو سکتی ہیں۔ ہاں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر بات کی جائے گی آٹزم کے متعلق۔ ڈونٹ گو اینی ویئر۔